मोहतरम हजरात, उम्दा तदरीस की चंद बुनियादी उसूल। मैं कोई आपको बोर तो नहीं कर रहा? नहीं, माशाअल्लाह। चंद जो उसूल हैं उम्दा तदरीस के, वो मैं आपके सामने मुख्तसर से अर्ज करूं। नफ्स मजमून पर कुदरत, वो जो मजमून पढ़ाता हो उसके उसूल व कवायद से, कुलियात व जुज़ियात से कमा हक़्क़ुहु आगाह। नंबर 2, मुताला तो कर लिया, नफ्स पे अबूर भी है, लेकिन ताबीर और इजहार माफी ज़मीर पर भी कुदरत। बाज़ बहुत ही काबिल लोग नफ्स मजमून पर मुकम्मल कुदरत रखते हैं, माहिर मजमून होते हैं, मगर उसका कम्युनिकेशन स्किल वो न हो या इतना कमजोर हो कि वो तफहीम न कर सके, तो उसको मुअल्लिम नहीं होना चाहिए। और भी जिंदगी के शोबे हैं, उन्हीं शोबे में अपना फर्ज अदा करें। नंबर 3, उस्ताद ने क्लास लेने के लिए जो मुताला किया है उसके हासिल मुताले में एक नज़्म तरतीब हो। कौन सी बात कहाँ कहनी है और कौन सी बात किस बात से पहले या बाद में कहनी है, एक नज़्म तरतीब हो। अगर वो नज़्म तरतीब को इख्तियार नहीं करेगा तो तलबा को अपना वो इल्म, अपना हासिल मुताला मुंतकिल न कर सकेगा। इससे वो अपना वक्त भी ज़ाया करेगा और तलबा के वक्त के ज़ाया करने का मूजिब भी बनेगा। चौथी बात, क्लास में अक्सर आमतौर पर 25-30 तलबा, इतने ही गुंजाइश होती है। 25-30 तलबा होते हैं। इन तलबा की ज़हनी मेयार की रियायत रखनी भी ज़रूरी है। उसमें कुछ कमज़ोर भी होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ज़हीन काबिल लड़के भी होते हैं। ये अल्लाह पाक की तक़सीम है। बाज़ शुरू में उनका जहन बहुत ही स्लो होता है, लेकिन आहिस्ता जाकर बड़े ज़हीन बन जाते हैं। ये अल्लाह की तक़सीम है। तो बाज़ तलबा ऐसे होते हैं कि बहुत ज़हीन होते हैं, बाज़ ज़रा। तो उस्ताद को चाहिए कि वो तलबा के ज़हनी मेयार को जांचे, परखे और फिर उसकी रियायत करे। इब्तदाई तलबा के लिए आसान असलूब, आम फहम अल्फाज और इस इल्मी इस्तिलाहात की बजाय उमूमी ज़बान इख्तियार करनी होगी, तब तलबा से इस उस्ताद से इस्तिफादा कर सकेंगे। नंबर 5, तलबा से हमदर्दी और खैरखाही का जज्बा। नंबर 6, तलबा की इस्लाह की कोशिश करें और अगर सजा की जरूरत महसूस करे, उस्ताद की सजा को हम तो गालिबन हमारे यहाँ ऐसा कोई लफ्ज नहीं है अरबी में, उसके लिए एक सजा है ताज़ीब और एक उस्ताद की जो सजा है वो तादीब कहलाता है। तादीब। तो जरूरत अगर महसूस भी करे तो वो सजा तामीरी हो, यानी तादीबन हो। उस्ताद को चाहिए कि अपने शागिर्दों के नाज़ेबा हरकत, गफलतों, सुस्तियों, गैरहाजियों, कामचोरियों और शरारतों को नोट करे और सोचे कि उनकी इस्लाह किस तरह हो सकती है। दीगर असातिज़ा के मशवरे भी लें, प्रिंसिपल साहब, हेड मास्टर साहब, उसकी राय भी लें। और आमतौर पर हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, गैर ममालिक में ये है कि स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है, एक ऐसा टीचर जो नफ्सियात का माहिर होता है। अगर कोई ऐसा तालिब इल्म है जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखता तो वो फिर प्रिंसिपल उसके हवाले कर देता है। फिर उसके बाद वो देखता है उसके प्रॉब्लम क्या है, परेशानियां क्या हैं, हाँ जी, इसमें कमजोरियां क्या हैं। तो फिर इस तरीके से वो उसकी तरबियत करके और फिर उसके बाद आगे बढ़ाता है। हमारे यहाँ ये निज़ाम नए कॉलेजों में है, न स्कूल और न यूनिवर्सिटियों में है। तो इस तरीके से वो नोट करे और सोचे कि इनकी इस्लाह किस तरह हो सकती है। दीगर असातिज़ा और प्रिंसिपल से मशवरा करे और माहौल को देखते हुए उसकी इस्लाह की कोशिश करे। अगर सजा जरूरी हो और तजवीज़ सजा की हो जाए तो गुस्सा उतारने की बजाय तालिब इल्म की इस्लाह पेश नजर हो, तादीब व तहज़ीब मकसूद हो, ताज़ीब नहीं। और आजकल तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में बिल पास हो गया है, एक्ट बना है नहीं बना वालेदा बात है, लेकिन उसका हमारे नजरियाती काउंसिल में भी आया था। तो हमारे यहाँ भी यही तजवीज़ दी गई कि सजा पे
قطعاً مطلقاً پابندی نہیں لگائی جا سکتی. باپ بچے کو کبھی کبھی سزا دے دیتا ہے، استاد دیتا ہے، اور شیخ سعدی کہتا ہے کہ استاد کا مہر، ہاں بالکل. تو استاد کی سزا باپ کی محبت سے اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو نفع پہنچاتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کوشش ہو کہ طالب علم بغیر جسمانی سزا کے درست ہو جائے، اور اس کے لیے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھے. وہ فرماتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے اپنے معلم جیسا معلم نہ اس سے پہلے کوئی پایا ہے نہ بعد میں. فرمایا کہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ اس نے مجھ پہ غصہ کیا، نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی مجھے برا بلا کہا. اس کے علاوہ یاد رکھو، جو استاد شاگرد کے حالات، اس کے مزاج سے واقفیت کیے بغیر اسے تعلیم دیتا ہے، وہ ابھی خود تعلیم کا محتاج ہے. سخت کلمات کی نسبت نرم کلمات زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. کیسی بیہودہ بات ہے کہ جس برتن میں آپ کوئی چیز ڈالنا چاہیں اور اسے مچھیت کر دیں، جی وہ کیسے قبول کرے گا ایسے استاد کی تعلیم کو؟ تو کوئی سخت بات بھی کلمہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ جو استاد اخلاقی برائیوں کو اخلاقی کے ذریعے رفع کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا، وہ استاد کہلانے کا مستحق نہیں. معلم کا کام طلباء کے ذہن کو ترقی دینا اور نیک عادات پیدا کرنا ہے، نہ کہ بے جا دباؤ کے شکنجے میں جکڑ کر الٹا بچوں کی قدرتی ترقی کو روکنا اور فطری نشو و نما کو روکنا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ غصے اور طیش میں آ کر بچوں کو کبھی سزا مت دو، کیونکہ غصے سے بڑا حکیم مریض کی بیماری کا خاتمہ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ یہ کہ علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کو کشتی مت بناؤ کہ وہ تمہارے دھکیلنے سے چلے، بلکہ انہیں اپنی طاقت سے تیرنا سکھاؤ. اور فرمایا تعلیم سے زیادہ تعدیب کا خیال رکھو. خام بنیاد پر عبارت بنے گی تو وہ کبھی اوپر نہیں اٹھے گی. تو یہ چند کچھ تلخ باتیں بھی آ گئیں، آپ مجھے معاف بھی کر دیں. اور آخر میں علامہ اقبال کہتا ہے یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ غوغائے رو رو، اس عیش فراواں میں ہے ہر لحظہ غم نو. وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں جو کفی جو. اور نادان ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگودو. تو ہم اپنی تگودو کے مکلف ہیں، اپنے تگودو کریں گے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہمارے یہاں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، کچھ اس میں ہمارے بھی لوگ ہیں، باہر سے بھی فنڈنگ آتی ہے، ہماری بھی لوگ اس میں ملوث ہیں. ایسا نہیں ہے. ابھی کچھ حال میں بلکہ 1 سال غالباً پہلے پشاور میں ایک مندر پہ حملہ ہوا. مندر نہیں، گرجے پہ، عیسائی کے گرجے پہ حملہ ہوا، اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی، اور بڑا غمزدہ واقعہ تھا یہ. اس کے لیے بڑا پروپیگنڈا بھی باہر سے ہوا. تو یہ بات چلی گئی سپریم کورٹ تک. سپریم کورٹ نے پھر ایک کمیشی رکن بنا دی. شعیب سڈل ایک نام ہے، غالباً پولیس کا ریٹائرڈ آئی جی رہا ہے، جو بھی رہا ہے، اسی کو انہوں نے بنا دیا. اب اس نے کئی تجاویز دی کہ یہ تعصب، یہ مذہبی تعصب، یہ فرقہ وارانہ، اس کو کس طریقے سے روکا جائے. اب دیکھیں ان کی ذہنیت کو کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک تو اسلامیات کا مضمون ہے، اس کے علاوہ جتنے مضامین میں بھی حمد و نعت آتا ہے وہ ہٹا دو. اب اردو ہے نا، اردو کتاب میں شروع میں یقینی بات ہے حمد آتا ہے اکثر اسکولوں کے اس میں، پھر اس کے بعد نعت آتا ہے، پھر اس کے بعد کسی شخصیت کا ذکر آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم بھی ہٹا دو، نعت بھی ہٹا دو، اور کسی بھی اسلامی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی مضمون ہے تو وہ بھی ہٹا دو. کیوں؟ کہ اس سے فرقہ واریت پروان چڑھتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ذہن ہے ایسے لوگوں کا، جو یقینی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ
ان تجاویز کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں کہ نصاب کو اپنے خیالات کے مطابق وہ تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو المیہ ہمارا وہی ہے۔ میں مثال تو دوں گا، شاید آپ محسوس بھی کریں، انڈیا کے جو سب سے پہلے آزادی کے بعد وزیر تعلیم مقرر ہوئے وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ وہاں انہوں نے جو تعلیمی پالیسی بنا کر دی، اب کتنے ادوار بدلے، کتنے وہ بڑے حالات کے تقاضے بدلے، لیکن آج بھی وہی ابوالکلام آزاد کی تعلیمی پالیسی چل رہی ہے، اور ہماری ملک کی کوئی تعلیمی پالیسی نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے۔ پہلے شروع میں کوئی 5 سالہ منصوبہ ہوتا تھا ایوب کے زمانے میں کہ ہر چیز کا ایک 5 سالہ منصوبہ دیا جاتا تھا، اس میں تعلیم کی پالیسی بھی ہوتی تھی، اور اب وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک بڑا قومی المیہ ہے۔ آپ اساتذہ ہیں، آپ تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں، اپنے طلباء کی تربیت کرتے ہیں، تو میں نے جیسے عرض کر دیا کہ ان تمام اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے میں سب سے اہم کردار وہ معلم کا، مدرس کا اور استاد کا ہوا کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ فرض سمجھتے ہوئے اس طریقے سے قومی تقاضوں کو، دینی اور اسلامی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم طلباء کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مقاصد اہداف ضرور مکمل ہوں گے۔ میں پھر حافظ انوار الحسن صاحب کا اور جو ہمارے وٹو صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالخالق وٹو صاحب اور دیگر تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قیمتی وقت میں میری باتوں کو سنا۔ انشاءاللہ یہ آپ سے اپیل بھی کریں گے یہ باتیں۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔